اب یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 543 میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور یہ حدیث نقل ہوئی ابو سلمہ یحییٰ بن خلف سے، اور انہوں نے نقل کی عبد الاعلیٰ سے، انہوں نے نقل کی محمد بن اسحاق سے، انہوں نے نقل کی عبداللہ بن ابی بکر سے، انہوں نے عمرہ سے، انہوں نے عبد الرحمن بن قاسم سے، اور قاسم نے نقل کی حضرت عائشہ سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اور ٹی وی پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رجم سے مراد سنگسار، رجم اور رضاعت کبیر کی آیت قرآن مجید میں نازل ہوئی تھی، وہ ایک کاغذ میں میرے بستر کے نیچے رکھی تھی۔ جب حضور کی وفات ہوئی اور ہم اس میں مشغول ہوئے تو گھر میں ایک بکری گھس آئی اور اس نے اسے کھا لی۔ آج میں بغیر تمہید کے اپنی گفتگو شروع کرنے جا رہا ہوں۔ ابن ماجہ کی جس روایت کا انہوں نے حوالہ دیا اس میں محمد بن اسحاق رحمہ اللہ سیرت ابن اسحاق والے اور مدلس کی روایت اس وقت مقبول ہوتی ہے جب وہ اپنے اوپر کی سماعت کی تصریح کرتے، اور اگر وہ عن سے روایت کرے تو وہ روایت مقبول نہ ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اکثر محدثین نے ابن اسحاق رحمہ اللہ کے بارے میں فرمایا کہ ابن اسحاق رحمہ اللہ، جیسا کہ امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قوی نہیں تھے، اور امام ابن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ابن اسحاق کسی حدیث میں منفرد ہو تو وہ ضعیف ہوگی۔ اور یہی سوال امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ہوا کہ حضرت جب ابن اسحاق کسی حدیث میں منفرد ہو تو کیا ان کی روایت قبول کی جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ خیر، اسی طرح بہت سے محدثین نے ان سے اختلاف کیا ہے، اور اکثر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ روافض کی حمایت میں بولتے تھے۔ خیر، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم بغیر تصدیق کے ایسا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ رضاعت کے سلسلے میں اس سند کے علاوہ اور بھی اسناد سے احادیث موجود ہیں، جس طرح صحیح مسلم کی روایت، یہ ابن ماجہ کی روایت، اور امام مالک رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں وارد فرمایا۔ مگر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ دیگر بیان کردہ اسناد میں سے کسی نے بھی بکری والے واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ اب اوپر غور کیجیے گا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام ذہبی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر ابن اسحاق کی روایت منفرد ہو تو وہ ناقابل قبول ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ جو کہ علم و عمل میں ان سے بہت بڑے پائے کے عالمدید تھے، اور اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی صحیح مسلم میں بکری والے واقعے کا بالکل ذکر نہیں کیا۔ اب یہی وجہ ہے کہ محدثین کا یہ اصول ہے کہ غیر ثقہ راوی کی مخالفت کرے تو جو روایت وہ ان کی مخالفت میں بیان کرے گا وہ روایت ناقابل قبول ہوتی ہے، منکر ہوتی ہے۔ اور اکثر محدثین اور علماء دین نے تو اس روایت کو صریح ضعیف کہا ہے۔ خیر، جب اتنے بڑے بڑے محدثین نے ان کی روایت کو تسلیم نہیں کیا، اور اگر وہ ثقہ راویوں کی مخالفت کرتے ہوئے ایسی روایت بیان کرے تو ہم پھر اسے کیسے مان سکتے ہیں؟ اب ذرا تھوڑا سا اس روایت کا تحقیقی جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ المستدرک کی روایت ہے، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو انہیں سنگسار کر دو۔ تو میں نے عرض کیا کہ کیا میں اسے لکھ لوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لکھنے کو ناپسند فرمایا۔ اور بیہقی میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ اللہ کے نبی اس آیت کو لکھنے کی اجازت دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اگرچہ اس روایت میں کچھ اختلاف ہو، لیکن پہلے والی روایت دوسری کو تقویت دے رہی ہے۔ اور رہ گئی بات رضاعت کی، تو وہ تو روایت آپ سن چکے ہیں، اور انشاءاللہ میں حرمت رضاعت پر بھی عنقریب درس دوں گا۔ دیکھیے، میری طرف سے آج کے درس کی سب سے بڑی دلیل قرآن کی آیت ہے، اگرچہ سننے والوں کو معمولی ہی کیوں نہ لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن نصیحت ہے، ہم اس نصیحت کے اتارنے والے ہیں، اور ہم خود ہی اس قرآن کے محافظ ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت جب اس کے ایک حرف میں تبدیلی نہیں کر سکی تو نعوذ باللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی اہم آیتیں بکری کھا گئی؟ دیکھیے پھر پچھلے درس والی بات کہ جھوٹ کے ہاتھ پیر نہیں ہوتے۔ پہلے ان کا کہنا تھا کہ 40 پاروں میں سے 10 بکری کھا گئی، اور ہم تک قرآن 10 پاروں سے نعوذ باللہ من ذالک محروم پہنچا ہے، لیکن اب تو تمہارا جھگڑا چند آیتوں پر آ پہنچا ہے۔ اور ظالموں، کیا ان آیتوں کا
امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کو علم نہیں تھا، جو کہ ناممکن سی بات ہے۔ جو صحابی قرآن کی جس آیت کو سنتا گیا اسے اپنے پاس محفوظ کرتا گیا، تو اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی بکری ان آیتوں کو کھا گئی تو باقی صحابہ کے پاس تو محفوظ ہوگی۔ اور پھر بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ بکری ان کی خوابگاہ تک پہنچ کر قرآن کی آیتیں کھا گئی۔ اور سن لو، شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زنا کے مجرموں کے فیصلے کیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن کا نسخہ موجود تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قرآن کو ایک مکمل نسخے کی صورت میں کبائر قراء کرام صحابہ کی زیر نگرانی ترتیب دی۔ کیوں ان آیات کو قرآن میں تحریر نہیں فرمایا؟ چلو ایک کی بکری کھا گئی تو باقی جنہوں نے ان مشہور آیات کو سن رکھا تھا انہوں نے کیوں اسے تحریر نہ کروایا؟ اس موقع پہ یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ جی ان کو صرف انہوں نے ہی سماعت فرمایا، کیونکہ ضرور یہ آیتیں اس وقت اتری ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی زنا کا کیس آیا ہو۔ تو کیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے؟ ان کے ارد گرد اور کوئی سننے والا نہیں تھا؟ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر لوگ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو اب تو لوگ کیا کرتے تھے، پھر وہ آیت ہم تک کیوں نہ پہنچی؟ یہ بات میری دلیل کو مضبوط بنا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لکھنے سے منع فرمایا۔ اور یہی بات ہے کہ جب قرآن کو مکمل ترتیب دیا گیا تو ان آیات کو نہیں لکھا گیا، کیونکہ صاحب قرآن نے خود لکھنے سے منع فرما دیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا۔ اور پھر یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی اعتراض ہے کہ اس نے نعوذ باللہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اٹھائی، مگر اس ذمہ داری کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نبھا نہ سکے، کیونکہ آج تو قرآن نامکمل ہے۔ اور اگر قرآن کی وہ آیتیں بکری کھا گئی تو بتائیے آپ نے رضاعت کے مسئلے کہاں سے لیے؟ شادی شدہ زانی کو سنسار کرنے کا حکم کہاں سے لیا؟ انہی روایات سے۔ اس میں ایک نکتہ ہے لیکن نکتہ وہی سمجھ سکتا ہے جو اہل علم ہے۔ اب قرآن میں نہیں لکھوایا، یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن احادیث کی صورت میں تو ہم میں موجود ہے نا۔ تم اللہ کی منشا پہ لڑتے ہو، اس نے جو چاہا قرآن میں وہی کچھ ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے اس میں کچھ داخل کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے اس میں سے کچھ نکال سکتا ہے۔ دیکھیے آج تو صرف ہم نے ابن ماجہ کی اس روایت کا تحقیقی جائزہ لیا ہے، قرآن کی حفاظت پر آج میں نے گفتگو نہیں کی، لیکن انشاءاللہ جلد ہی کہ قرآن نامکمل ہے اس موضوع پر بھی انشاءاللہ دلائل پر مبنی گفتگو کرے گی۔